بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 سے 57 تک اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر یابسات، کہ جو شاہ مصر تھا، مصر کا بادشاہ، اس نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں یہ دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائے ہیں اور ان کو 7 کمزور گائیں جو ہے وہ کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ سرسبز بالیاں ہیں، خوشے ہیں، ان پر 7 خشک بالیاں، خشک خوشے ان پر لپٹے ہوئے ہیں۔ تو اس نے مصر کے تمام نجومیوں کو اور خواب کی تعبیر بتانے والوں کو، عقل مندوں کو بلایا اور ان کے سامنے اپنا ایک خواب رکھا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور انہوں نے یہ خواب سن کر کہا کہ یہ تو فضول سا خواب ہے، پراگندہ خیالات ہیں، اور ہمیں ایسے خوابوں کی کوئی تعبیر ہم نہیں جانتے، یہ ایسے ہی ہے۔ لیکن بادشاہ کے دل میں یہ کھٹک تھی کہ کوئی نہ کوئی بات تو ہے، تو آج کی آیات میں پہلے اس کا تذکرہ ہے۔ اب دیکھتے ہیں۔ وقال الملک، اور بادشاہ نے کہا، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارى 7 بقرات سمان، انی بے شک میں، میں نے دیکھا، میں نے خواب میں دیکھا، 7 بقرات، بقراتن کی جمع گائے، سمان سمین کی جمع موٹی تازی، فربا صحت مند۔ بادشاہ نے کہا کہ انی ارى 7 بقرات سمان، کہ بے شک میں نے 7 موٹی تازی گایوں کو خواب میں دیکھا۔ کیا دیکھا؟ یأکلہن 7 عجاف، یأکلہن ان کو کھا رہی ہیں، 7 عجاف، 7 عجاف لاغر، دبلی پتلی، کمزور، یہ عاجف کی جمع ہے کہ کمزور۔ میں نے خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کمزور گائیں جو ہے وہ موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ یابسات، وَسَبْعَ 7 سنبلات، خوشے، بالیاں، خضر سرسبز، اور 7 میں نے سرسبز خوشے دیکھے، غلے کی بالیاں دیکھی، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری یابسات خشک۔ یابسات یہ اس میں فاعل ہے، جمع مؤنث کا صیغہ ہے، یابسہ کی جمع، اس کا مصدر ہے یبس، سوکھی ہوئی، جو سبز اور تر و تازہ نہ ہو، تو وہ اس کے اوپر لپٹی ہوئی ہیں۔ تو یہ بادشاہ کا خواب تھا۔ تو یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، اے سردارو، افتونی فی رؤیایا، افتونی تم مجھے بتاؤ، فی رؤیایا میرے خواب کے بارے میں، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان اگر تم ہو، للرؤیا خوابوں کے لیے، تعبرون تعبیر بتانے والے، اگر تم خوابوں کی تعبیر جانتے ہو، خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو، تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ کہ 7 موٹی گایوں سے جو میں نے دیکھا وہ کیا ہیں، اور ان کو دبلی پتلی 7 گائیں ہیں، وہ ان موٹی تازی گایوں کو کھا جاتی ہیں اور پھر بھی وہ دبلی پتلی لاغر رہتی ہیں، اور 7
سرسبز بالیاں ہیں اور ان کے اوپر ان کو سار خشک اور سوکھی ہوئی بالیاں جو ہے وہ ان کے اوپر لپٹ رہی ہیں. تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ، تم خواب کی تعبیر بتانے والے ہو. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے. قالو، انہوں نے کہا، جب یہ خواب سنا بادشاہ کا تو درباریوں نے کیا کہا؟ ازغاث احلام. ازغاث احلام پریشان خیالات. ازغاث جو ہے یہ زگس کی جمع ہے، زگسن، خشک گھاس یا شاخیں جو انسان کی مٹھی میں آ جائیں. اور احلام جو ہے یہ حلم کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خواب دیکھنا. یہ حلم یحلم، حلمن بھی مصدر آتا ہے اور حلمن بھی آتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے خواب دیکھنا. ایک ہوتا ہے حلم یحلم حلمن، یعنی ہا کے نیچے زیر اس کے. اچھا، حلمن کی جمع بھی احلام آتی ہے اور حلمن یا حلمن کی جمع بھی احلام آتی ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے حلمن، ہا کے نیچے زیر ہو، حلم یحلم باب شارف یشرف، اس کے معنی ہوتا ہے بردبار ہونا، یعنی ناگواری اور غصے کے اظہار پر قدرت کے باوجود نرمی سے کام لینا. اس سے بنا ہے، حلم سے بنا ہے حلیم. اور یہ احلام جو ہے، یہ جو یہاں ازغاث احلام، یہ احلام حلم کی جمع ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں خواب دیکھنا. اور یہ باب ناصر ینصر سے آتا ہے، حلم یحلم حلمن و حلمن، خواب دیکھنا. اب یہاں ازغاث یعنی گھاس یا خاشوں کے شاخوں کے گٹھے میں جو گھاس یا لکڑیاں ہوتی ہیں وہ ملی جلی ہوتی ہیں، تو اس لیے ازغاث احلام کی ترکیب استعمال ہوتی ہے، یعنی ایسے خواب جو پریشان حال کے ہوں، پریشان خواب یا پریشان خیالات. تو انہوں نے کہا کہ ازغاث احلام یہ پریشان خیالات ہیں، یہ پریشان خواب ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، وما اور ما نہیں، نحن ہم، بتأویل تعبیر جاننے والے، احلام بتأویل تعبیر، الاحلام یعنی پریشان خوابوں کی تعبیر کو، بعالمین جاننے والے. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، ہم پریشان خوابوں کی تعبیر کو جاننے والے نہیں ہیں. وما نحن بعالمین، ہم جاننے والے نہیں ہیں کس چیز کو؟ بتأویل الاحلام، پریشان خوابوں کے. پریشان خوابوں کی تعبیر ہمیں نہیں پتہ، تو اس لیے یہ تو پریشان خواب ہے. پھر ان دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الملک، بادشاہ نے کہا، انی ارا سبع بقرات سمان، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائے ہیں، یأکلہن سبع عجاف، کہ ان کو 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سبز، وسبع سنبلات خضر، اور 7 سبز بالیاں ہیں، وأخر یابسات، اور دوسری 7 خشک. یا ایھا الملأ، اے اہل دربار، افتونی فی رؤیایا، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، ان کنتم للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہو. قالوا، انہوں نے کہا، ازغاث احلام، یہ تو پریشان خواب ہیں. وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم پریشان خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے. جب یہ سارے حالات دیکھے اور خواب بتانے والوں کو عاجز پایا، تو وہ شخص جس نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں کچھ وقت گزارا تھا اور اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں 2 جو جوان تھے، ایک نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں اور اس سے فرشتے کیا کہتے ہیں، پرندے اس سے کھا رہے ہیں. اور دوسرے نے کہا کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. تو یہ وہ جو ساقی تھا جس کو حضرت یوسف نے یہ بشارت دی تھی کہ تجھے نجات ملے گی، تو اس قید خانے سے
چھوٹ جائے گا اور تو جا کر بادشاہ کا پھر سے ساقی بنے گا۔ اور اس کو یہ کہا تھا کہ جب تو یہاں سے جانا تو بادشاہ کو میری بے گناہی کا ذکر کرنا اور بادشاہ کو بتانا کہ اس طرح بے گناہی میں یوسف جیل میں ہے، لیکن اس کو شیطان نے یہ بھلوا دیا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا بادشاہ کے ساقی نے تو اس کو ایک دم وہ یوسف کا خیال آیا، کیونکہ اس کی بتائی ہوئی تعبیر بالکل سچ ثابت ہوئی تھی، اور وہ یوسف کے ساتھ جیل میں رہ کے حضرت یوسف علیہ السلام کی اعلیٰ کردار کے بارے میں اور ان کی خواب کی تعبیر کی مہارت کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتا تھا۔ اب اس نے سارا سینیریو دیکھا اور یہ دیکھا کہ یہ تو عاجز آ رہے ہیں اور یہ بادشاہ کے خواب کو کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس ایسے ہی پریشان سے خیالات ہیں، اور ان کی تعبیر ہم ایسے پریشان خیالات کی تعبیر نہیں بتاتے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں آپ کو اس کی خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، شرط یہ ہے کہ آپ مجھے جیل میں جانے کی اجازت دیں۔ اور پھر حضرت یوسف کے بارے میں بتایا کہ وہ ایسا شخص ہے، با کردار ہے، نیک ہے، اور اس کو خواب کی تعبیر میں مہارت ہے، اور پھر اپنا سارا قصہ بتایا۔ تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، وقال اور کہا کس نے، الذی نجا منہما جس نے نجات پائی، منہما ان دونوں میں سے، یعنی وہ جو دونوں قیدی جیل میں تھے اور جس نے نجات پائی، وادکر بعد امہ، وادکر اس نے یاد کیا، بعد امہ ایک مدت کے بعد، اس نے ایک مدت کے بعد یاد کیا، کس کو یاد کیا؟ یوسف علیہ السلام کو۔ امت مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے قرآن میں، امت دین اور دین کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور قوم اور گروہ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور مدت کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ یہاں امت کے معنی مدت، اور قرآن مجید میں ایک اور جگہ آپ سورہ ہود میں پڑھ چکے ہیں، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ کہ اگر ہم ان سے عذاب کو ایک محدود اور ایک گنی ہوئی مدت تک ہم اگر انہیں مؤخر کر دیں، تو وہاں بھی سورہ ہود کی آیت نمبر 8 میں بھی امت جو ہے وہ کس کے معنی میں استعمال ہوا ہے؟ وقت کے معنی میں، مدت کے معنی میں۔ تو یہاں بھی وقت کے معنی میں ہے کہ اسے ایک عرصے کے بعد، ایک وقت کے بعد، ایک مدت کے بعد حضرت یوسف یاد آئے۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا، انا انبئکم بتاویلی، انا میں، انبئو میں بتاؤں گا، کم تمہیں بتاویلی ہی اس کی تعویل، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، اس کی خواب کے بارے میں کہ اس خواب سے کیا مراد ہے۔ شرط یہ ہے فارسلونی، مجھے بھیجو، مجھے یوسف کے پاس بھیج دو، مجھے جیل خانے میں یوسف سے ملنے کی اجازت دے دو، تو میں تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امہ، وقال اور کہا کس نے، الذی نجا منہما جس نے ان دونوں میں سے، ان دو قیدیوں میں سے جس نے نجات پائی تھی، جو رہا ہوا تھا، جسے آزادی ملی تھی، وادکر بعد امہ اور اسے ایک مدت کے بعد یوسف کو یاد کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہاں خواب کا مسئلہ بنا ہوا ہے اور کوئی خواب بتانے کے لیے بتانے کی اہلیت نہیں رکھتا، بتا نہیں پا رہا، تو اس نے کہا انا انبئکم بتاویلہ، اے بادشاہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کو اس کی تعبیر بتا سکتا ہوں، فارسلونی تم مجھے وہاں بھیج دو، یوسف کے پاس بھیج دو قید خانے میں۔ تو بادشاہ نے اجازت دے دی، اور یہ اس کا جو یوسف علیہ السلام کا قید کے زمانے کا کچھ عرصے کا ساتھی تھا، یہ وہاں چلا گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں سلام پیش کیا، اور بادشاہ کے خواب کے متعلق پوچھا اور کہا کہ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کو جا کر بتاؤں۔ تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، یوسف اے یوسف، یوسف اے یوسف، ایھا صدیق اے بہت سچ بولنے والے، اے بہت سچ بولنے والے، افتنا تو ہمیں بتا، تو ہمیں تعبیر بتا اس خواب کی، کس خواب کی؟ فی سبع بقرات سمان کے 7 موٹی گائیں کے بارے میں، یاکلہن سبع عجاف کہ ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات اور 7 سرسبز خوشے ہیں اور دوسرے 7 کتنے ہیں؟ سوکھے ہوئے خوشے ہیں۔
آپ مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیے، لعلی تاکہ میں شاید کہ میں ارجع لوٹوں الی الناس لوگوں کی طرف، تاکہ میں لوگوں کے پاس لوٹوں، لعلہم شاید کہ یعلمون وہ جان لیں۔ اس کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ ہے کہ وہ اس خواب کو جان لیں، اس خواب کی تعبیر کے متعلق وہ واقف ہو سکیں، اس سے وہ درباری بھی واقف ہو سکیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو پریشان خواب ہے۔ یا اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں جا کے بتاؤں گا تو تمہارا آپ کا جو خواب کی تعبیر کے اندر جو آپ کو بتانے کی مہارت حاصل ہے، یا آپ کردار کے اعتبار سے نیک صالح انسان ہیں، جب میں آپ کے خواب کے متعلق وہاں بتاؤں گا تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے متعلق بھی جان لیں گے۔ تو اب اس آیت کا ترجمہ پھر دیکھیے، یوسف اے یوسف، ایھا الصدیق اے سچ بولنے والے، اے بہت سچ بولنے والے، افتنا ہمیں تو اس خواب کی تعبیر بتا، افتی تو بتا نا ہمیں، کون سا خواب؟ فی سبع بقرات سمان یأکلہن سبع عجاف، کے ساتھ فربا موٹی تازی گائیں ہیں جن کو ساتھ دبلی لاغر کمزور گائیں کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر اور 7 سرسبز خوشے ہیں، واخر یابسات اور دوسرے 7 کیا ہیں؟ سوکھے ہوئے ہیں، لعلی ارجع تاکہ میں لوٹوں الی الناس لوگوں کے پاس، تاکہ میں لوگوں کے پاس یہ خواب کی تعبیر لے کر جاؤں، لعلہم یعلمون شاید کہ وہ جانیں، شاید کہ وہ آپ کے مرتبے سے واقف ہو جائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی۔ کیا تعبیر بتائی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ تم لوگ 7 سال جو ہے وہ کھیتی باڑی کرو گے، اور اس 7 سال میں جو تم کھیتی باڑی کرو، اس کھیتی کو جب تم کاٹو گے تو اس کا غلہ اس کی بالیوں میں، اس کے خوشوں میں رہنے دینا، صرف اتنا استعمال کرنا جتنا تم کھا سکتے ہو۔ تو مطلب 7 سال تو ٹھیک ہوں گے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے، خشک سالی کے ہوں گے۔ اب جو آپ نے بچا کے رکھا ہوگا خوشوں میں، تو وہ تم کھانا، وہ استعمال کرنا 7 سال، ہاں تھوڑا سا جسے تم بچا کے رکھتے ہو یعنی بیج وغیرہ کے لیے، اور پھر اس کے بعد ایک اور سال آئے گا اور اس میں خوب بارشیں ہوں گی اور تم اس میں بہت زیادہ تمہاری کھیتی ہوگی اور لوگ اس میں پھل نچوڑیں گے، یعنی اتنی فراوانی ہوگی۔ تو یہ خواب کی تعبیر بتائی۔ تو ان آیات میں جو اب آپ کی سکرین کے سامنے ہیں، حضرت یوسف خواب کی تعبیر بتا رہے ہیں، اور حضرت یوسف نے صرف خواب کی تعبیر نہیں بتائی بلکہ جو مصیبت اور تکلیف آنے والی تھی اس کا حل بھی بتایا کہ تم اس طریقے سے اس تکلیف سے تم اپنا آپ کو بچا سکتے ہو۔ تو قالا فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، کیا فرمایا خواب کی تعبیر میں؟ تزرعون، تزرعون تم زراعت کرو گے، کھیتی باڑی کرو گے، 7 سنین 7 سال، سنین سنہ کی جمع، 7 سنین تم 7 سال کھیتی کرو گے، تم کاشتکاری کرو گے، دأبا، دأبا جو ہے یہ مصدر ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کام کو لگاتار، کسی کام میں جت جانا، کسی کام کو لگاتار کرنا اور مشقت برداشت کرنا۔ تو یہ اس کام کے لیے استعمال ہوتا ہے جو عام طور پر انسان کرتے ہیں، حسب عادت، حسب طریقہ، یعنی جیسے، اور اس کا معنی ایک پے در پہ بھی ہوتا ہے، لگاتار، یعنی حسب معمول تم 7 سال کیا کرو گے؟ کاشتکاری کرو گے۔ قال فرمایا، تزرعون تم کاشتکاری کرو گے، 7 سنین 7 سال، دأبا یکے بعد دیکرے، پے در پے، مسلسل، یا اس کے معنی کیا ہو سکتا ہے؟ حسب عادت، حسب معمول۔ فما حسدتم فذروہ فی سنبلہ، فا پس ما جو حسدتم تم کیا کرو؟ کاٹو، حسدتم
کھیتی کاٹنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے ابھی سورہ ہود میں ایک آیت پڑھی تھی، ذالک من انباء القری نقصہ علیک منہا قائم و حصید. وہاں اس لفظ کی پوری تشریح ہم نے بیان کی تھی کہ یہ وہ بستیوں کی خبریں ہیں جنہیں ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بیان کرتے ہیں. منہا قائم، ان بستیوں میں سے بعض تو آباد ہیں، وہ حسید، اور بعض کیا ہیں، تباہ و برباد ہو چکے ہیں. جیسے کھیتی کو کاٹ دیا جاتا ہے نا، تو اسی طرح وہ تو فما حسدتم، بس جو تم کاٹو، فذروہ، تم اسے چھوڑ دو، فی سنبلہ، اس کے خوشوں میں. یعنی اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک تو یہ ہے کہ جب وہ آپ کا غلہ، آپ کی گندم خوشوں میں ہوگی تو کیڑا لگنے سے محفوظ رہیں گی، وہ زیادہ دیر تک ان کی وہ درست رہیں گی، ٹھیک رہیں گی، اور ان کو کیڑا نہیں لگے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جب 7 سال قحط کے آئیں گے اور اس وقت تم ان کو نکالنا، اور پھر اس کا جو بھوسا وغیرہ ہوگا وہ تمہارے جانور، کیونکہ قحط سالی میں تو گھاس بھی اور کچھ بھی نہیں اگتا. ہاں، فما حسدتم، پس جو تم کاٹو، کھیتی کاٹو، فذروہ فی سنبلہ، اس کو اس کی بالیوں میں، ان کے خوشوں میں چھوڑ دینا، الا مگر، یا سوائے اس کے، قلیلاً تھوڑا، مما تاکلون، جو تم کھاؤ، جو تمہیں خوراک کے لیے جتنا غلے کی ضرورت ہو اتنا استعمال کر لینا، اور باقی غلے کو اس کے خوشوں میں چھوڑ دینا. پھر کیا ہوگا؟ ثم یأتی من بعد ذلک سبع شداد، ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد اس کے بعد، من بعد ذالک ان 7 سالوں کے بعد، 7 سال، قحط سالی کے کتنے؟ شداد، سخت. پھر اس کے بعد 7 خشک سالی کے سخت سال آئیں گے. ثم پھر یاتی آئیں گے، من بعد ذالک ان کے بعد، یعنی ان 7 سالوں کے بعد جن میں کھیتی تمہیں مناسب ہوگی، کیا آئیں گے؟ 7 شداد، سخت سال، یعنی خشک سالی کے سخت سال آئیں گے. یا کلنا، وہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، جو تم نے پہلے اس کے لیے جمع کر رکھا تھا، جو تم نے پہلے جمع کر رکھا تھا وہ اس غلے کو کھا جائیں گے. مراد یہ ہے کہ ان پھر 7 سالوں میں جو آپ غلہ ان کی بالیوں میں محفوظ رکھیں گے، آپ وہ ان 7 سالوں میں استعمال کریں گے. الا مگر، قلیلاً تھوڑا سا، مما تحسنون، جو تم بچا کے رکھتے ہو، جو تم محفوظ رکھو گے. یعنی اگلے سال کے لیے، 15ویں سال کے لیے، اس میں کاشت کے لیے جو بیج آپ کو ضرورت ہے، آپ نے وہ بچا لینا ہے، اور ان 7 سالوں میں وہ پہلے 7 سالوں کا غلہ جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے. یہ تو تھی بادشاہ کے خواب کی تعبیر. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے جو اگلی آیت ہے، یہ دراصل اس علم سے جو اللہ نے ان کو عطا کیا تھا. کیا کہ ثم یاتی من بعد ذالک عام، ثم پھر یاتی آئے گا، من بعد ذالک اس کے بعد، عام ایک سال، فیہ یغاث الناس، فیہ اس میں لوگوں کے لیے بارش برسائی جائے گی. یغاثو، بارش برسائے جانا، غیث بارش کو کہتے ہیں. اور استغاث، استفعال باب سے اس کا معنی مدد طلب کرنا ہوتا ہے. تو یغاث الناس، اس میں لوگوں کے لیے، لوگوں پر کیا ہوگی؟ بارش ہوگی، اور اتنی پھلوں کی اور چیزوں کی فراوانی ہوگی. وفیہ یعصرون، کہ وہ اس میں یعصرون، نچوڑیں گے، یعنی پھلوں کا رس نکالیں گے، انگوروں کا رس نکالیں گے. اور اس میں آپ کے جانوروں کے تھنوں میں اتنا دودھ ہوگا کہ آپ دودھ کی فراوانی ہو جائے گی. تو اس آیت میں یہ اس خواب کی تعبیر نہیں ہے، لیکن خواب کی تعبیر ان گزشتہ 2 آیتوں سے پوری ہو گئی. ثم یأتی من بعد ذالک عام، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو بذریعہ وحی یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ اس طرح ہوگا، اور اس کی خبر دے رہے. ثم یأتی من بعد ذالک عام، پھر اس کے بعد ایک سال ایسا آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں لوگوں پر بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس میں لوگ پھلوں کو نچوڑیں گے. اور اب جو سکہ تھا یہ خواب کی تعبیر لے کر بادشاہ کے پاس آیا، اور بادشاہ کو ساری صورتحال بتائی.
حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ وہ بے گناہ قید میں پڑے ہوئے ہیں، تو بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ اور میں اس کو کوئی عہدہ دے دوں گا اور اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو جب بادشاہ کا ایرچی، بادشاہ کا سفیر، بادشاہ کا بھیجا ہوا پیغام لانے والا حضرت یوسف کے پاس، یوسف علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ بادشاہ آپ کو یاد کر رہے ہیں، آپ تشریف لائیے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے باوجود اس کے کہ کئی سالوں سے جیل میں تھے، 7 سال سے یا 9 سال سے جیل میں تھے، اور رہائی کی خوشی میں آپ نکلتے تو نکل سکتے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے دامن پر اپنے اوپر جو عورتوں نے تہمت لگائی تھی اس کے الزام کے ساتھ رہائی نہیں چاہتے تھے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ پہلے میرے اس قضیے کا فیصلہ کیا جائے جو میرے اوپر الزام ہے، جس میں بے گناہ ہوں، اس الزام کو صاف کیا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، اور پھر جو ہے میں جیل سے رہا ہوں گا، ورنہ میں جیل سے رہا ہونا نہیں چاہتا۔ تو اس آیت میں اس کا تذکرہ ہے، وقال الملک ائتونی بہ، وقال الملک، بادشاہ نے کہا، شاہ مصر نے کہا، ائتونی بہ، اسے میرے پاس لاؤ، یوسف علیہ السلام کو میرے پاس لاؤ۔ اور جب یوسف علیہ السلام کو لانے کے لیے یہاں بادشاہ نے اپنا ایلچی بھیجا، اور فلما، پھر جب جاءہ، وہ آیا اس کے پاس، کون آیا؟ الرسول، قاصد، رسول کے لغوی میں نہیں، قاصد کے ہوتے ہیں، پیغام پہنچانے والے کے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ قاصد جو بادشاہ کا پیغام جو لے کے یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، تو یوسف علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ قال، آپ نے فرمایا، ارجع، تو لوٹ جا، الی ربک، اپنے مالک کے پاس، اپنے آقا کے پاس، فاسألہ، فا پس اسألہ، تو اس سے پوچھ، اس سے سوال کر، کیا؟ ما بال النسوہ، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا حال ہے، ان عورتوں کے بارے میں اس سے پوچھو کہ ان کا کیا حال ہے، اللاتی قطعن ایدیہن، اللاتی، جنہوں نے قطعن، کاٹ دیے تھے، ایدیہن، اپنا ہاتھ۔ واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، کہ بے شک میرا رب ان کے مکر کو، ان کی چال بازیوں کو خوب جاننے والا ہے۔ پھر ترجمہ دیکھیے، وقال الملک ائتونی بہ، اور بادشاہ نے کہا کہ یوسف کو میرے پاس لاؤ، میرے پاس لے کر آؤ۔ فلما جاءہ الرسول، پھر جب ان کے پاس قاصد آیا، قال ارجع الی ربک، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جا، فاسألہ ما بال النسوہ، ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو اس سے پوچھو ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ ان ربی بکیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کی سازش کو خوب جانتا ہے۔ ایلچی واپس آ گیا، پیغام جو لے کے گیا تھا واپس آ گیا، اور اس نے کہا کہ یوسف علیہ السلام تو اس طرح جیل سے واپس باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ معاملہ جس کی وجہ سے میں اتنے سالوں سے بے گناہ جیل میں سڑ رہا ہوں اس کو صاف کیا جائے۔ تو بادشاہ نے ان خواتین کو بلایا اور پوچھا کہ تب حقیقت کیا تھی۔ تو ان خواتین نے، وہ جو خواتین جو تقیہ دار مجلس میں زلیخا کی مہمان تھی، اور اس میں زلیخا بھی شامل، ان سب خواتین کو بلایا اور یوسف کے بارے میں دریافت کیا۔ تو تمام خواتین نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام میں ہم نے کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور جب دیکھا زلیخا نے، عزیز مصر کی بیوی نے، اور کہ اب بات تو بالکل عیاں ہو چکی ہے، تو اس نے بھی کہا کہ میری غلطی تھی، میرا قصور تھا، یوسف تو پاک تھا، یوسف تو سچا تھا۔ تو ان آیات میں اس بات کا تذکرہ ہے۔ قالا، اس نے کہا، یعنی بادشاہ نے کہا، عورتوں کو بلا کر پوچھا، کیا پوچھا؟ ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی،
ما خطبکن، تمہیں اس وقت تمہارا کیا ہوا تھا، اذ راوتن، جب تم نے پھسلایا یوسف کو عن نفسی، اس کے نفس سے، یعنی جب تم نے یوسف کو اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کی، جب تم نے یوسف کو ورگلانے کی کوشش کی، کیا ماجرا ہوا تھا، اس وقت کیا ہوا تھا؟ تو قلنا، انہوں نے کہا، حاشا للہ، ما علمنا علیہ من سوء، ما علمنا، ہم نے نہیں جانی، علیہ، اس پر، من سوء، کوئی برائی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی۔ تمام عورتوں نے کیا کہا کہ وہ تو پاک ہے، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں جانی۔ قالت امرأۃ العزیز، قالت، کہا، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی نے کہا، زلیخا نے کہا، الآن حس الحق، اب حق ظاہر ہو چکا، اب حق بات ظاہر ہو گئی، انا راوتہ عن نفسی، میں نے اسے ورگلایا تھا، انا راوتہ عن نفسی، میں نے اسے پھسلایا تھا، میں نے اسے ورگلایا تھا، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچوں میں سے تھا، وہ سچا تھا، وہ پاک دامن ہے۔ تو اب ان خواتین نے بھی اور عزیز مصر کی بیوی نے بھی اعتراف کر لیا کہ یوسف علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں تھا۔ تو جب یوسف کو اس ساری صورتحال کے بارے میں بتایا کہ انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ یوسف بے گناہ ہے، تو یوسف نے فرمایا، ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، ذالک، یہ میں نے اس لیے کیا، لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی، بے شک میں، لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی۔ عزیز مصر نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، مجھے عزت دی، مجھے احترام دیا، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی، یا دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں پیٹھ پیچھے خیانت کرنے والا نہیں ہوں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور بے شک اللہ لا یہدی، نہیں راہ دکھاتا، نہیں کامیاب ہونے دیتا، کسے؟ قید الخائنین، خیانت کرنے والوں کی فریبی کو، خیانت کرنے والوں کی سازشوں کو، خیانت کرنے والوں کی مکر کو اللہ کامیاب نہیں ہونے دیتا، راہ نہیں دکھاتا۔ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب، کہ یہ میں نے اس لیے کیا ہے تاکہ وہ جان لے کہ انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کے پس پشت، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی خیانت نہیں کی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، بے شک اللہ جو ہے خیانت کرنے والوں کی مکر کو کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، یعنی اس ساری صورتحال کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام میں عاجزی، یعنی غرور اور تکبر نہیں آتا، کہ اور یوں نہیں کرتے کہ میں بے گناہ اتنا عرصہ اور ان کی زیادتی تھی، اپنی عاجزی کا بھی اظہار کر رہے ہیں، اپنی کسر نفسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا۔ ان نفس لامارۃ بالسوء، ان، بے شک، النفس، نفس تو لامارہ، لا البتہ، لا البتہ تاکید کے لیے لام تاکید کا ہے، امارتن، یہ امارہ امر سے ہے، حکم دینا، امار کا معنی ہوتا ہے مبالغہ کا صیغہ ہے، یعنی بڑا حکم دینے والا، شرارت پر اکسانے والا۔ تو امارتن، امار سے مؤنث ہے، کہ نفس تو ہے وہ برائی کا، بالسوء، برائی کا حکم دینے والا ہے، اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں ٹھہراتا، نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے، مگر الا ما رحم ربی، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، مگر جس پر میرا رب رحم کرے، یعنی نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے اور وہ انسان بچ جاتا ہے جس پر میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحیم، بہت رحم کرنے والا۔ تو وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں قرار دیتا، یہ عاجزی کی وجہ سے، فروتنی کی وجہ سے، انکساری کی وجہ سے، ورنہ سارا قصور زلیخا کا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وما ابرئ نفسی، میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا، ان النفس لامارۃ بالسوء،
کہ بے شک جو نفس ہوتا ہے وہ تو کیا کرتا ہے؟ برائی کا حکم دینے والا ہے. الا ما رحم ربی، مگر وہ کہ جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہاں سے جب قالت امرأۃ العزیزی، عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ الآن حس الحق، کہ حق ظاہر ہو چکا، اور میں نے ہی انا راودت عن نفسہ، کہ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، کہ وہ شخص سچوں میں سے ہے، وہ سچا ہے. اور یہ تو سب مفسرین متفق ہیں کہ اس قول کے قائل کہنے والی زلیخا ہے. بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی ان النفس لما، یہ تینوں آیتیں یہ زلیخا نے کہی ہیں. لیکن یہ مناسب بظاہر نہیں لگتا کہ زلیخا جو یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ جب اس نے دیکھا حق ظاہر ہو چکا تو وہ پچھتائی، اور اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ جان لے، یعنی میرے شوہر کے بس بات اتنی تھی، اس سے زیادہ میں نے خیانت اس کی پیٹھ پیچھے نہیں کی، اور میرا نفس جو ہے، یہ ساری باتیں یعنی زلیخا نے کی. لیکن زیادہ مناسب بات یہ ہے کہ ان اقوال کے قائل کون ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اس کے بعد کیا ہوا؟ وقال الملک ائتونی بہ استخلص لنفسی، بادشاہ نے کہا ایتونی بہ، اسے میرے پاس لاؤ. استخلص لنفسی، میں اس کو خالص کر لوں، اس کو لنفسی، اپنے لیے، یعنی میں اس کو مشیر بنا لوں، اپنا ذاتی مشیر رکھ لوں کہ وہ مجھے ریاست کے اور حکومت کے معاملات میں مجھے مدد کرے، میری ہیلپ کرے. فلما کلمہ، پھر جب کلمہ اس نے اس سے بات کی. کس نے؟ بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے بات کی اس کے بارے میں کہ آپ کو میں ایک وزارت یا مشیر بنانا چاہتا ہوں. تو قال، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انک اليوم، قال فلما کلمہ، پھر جب اس نے اس سے بات کی، یوسف علیہ السلام سے بات کی، قال، کہا، یعنی بادشاہ نے کہا انک اليوم لدینا مکین امین، انک، بے شک آپ، الیوم، آج، لدینا، ہمارے پاس، مکین، صاحب منزلت ہیں، معزز ہیں، امین، امانت دار ہے. تو بادشاہ نے کہا اے یوسف، آپ آج سے ہمارے نزدیک مقتدر اور امانت دار ہیں. قال اجعلنی علی خزائن الارض، قال، یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی، آپ مجھے مقرر کر دیجئے، علی خزائن الارض، زمین کے خزانوں پر، آپ مجھے ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیجئے، یعنی مجھے وزیر خزانہ بنا دیجئے. سادہ لفظوں میں، انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا، علیم، جاننے والا ہوں. تو بادشاہ نے ان کو آفر کی، ان کو بلوایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے مشیر بن جائیں، اور کہا کہ آپ بڑے عزت والے ہیں آج کے بعد ہمارے نزدیک، اور بڑے امانت دار ہیں. ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ آپ اس معاملے میں بے گناہ تھے، اور ہم آپ کی قدر کرتے ہیں. آپ کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، ہم ان کے اعتراف میں آپ کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مشیر بنانا چاہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ مجھ سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو پھر مجھے انچارج کر دیجئے. کس پر؟ خزائن الارض، ملک کے خزانوں پر. تو بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ملک کے خزانوں سے مراد یہ ہے کہ مجھے پورا با اختیار بنا دیجئے، کہ میں ہی سیاہ و سفید کا مالک ہوں. اور بادشاہ چونکہ وہ خواب سے پریشان تھا، اور اسے مصیبت ایک نظر آ رہی تھی، اور اسے کوئی اور بندہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو اس سے نجات دلائے، تو وہ بھی اس بات پر تیار ہو گیا. اور اگلی آیات کے الفاظ بھی یہ بتاتے ہیں کہ بادشاہ اس کے بعد صرف نام کا بادشاہ رہ گیا، اور سارا اختیار، سارا طاقت کا سرچشمہ پھر کون ہو گیا اس مصر میں؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اب یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں یوسف علیہ السلام اپنے لیے ایک عہدہ طلب کر رہے ہیں.
اور عہدہ طلب کرنا کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے. تو عہدہ طلب کرنا تب جائز نہیں ہوتا جب عہدہ اس لیے طلب کیا جائے حب جاہ، حب مال، کہ آپ اپنے آپ کو بس کہیں کہ جی دیکھیں اپنی جہاں آپ دکھانا چاہیں تو وہاں عہدے کا طلب کرنا درست نہیں ہوتا. لیکن علماء لکھتے ہیں کہ جب عہدہ کوئی ہو اور کوئی شخص اس عہدے کا اہل بھی ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ میں اس عہدے کے لائق ہوں اور اسے کوئی دوسرا نظر نہ آ رہا ہو جو اس عہدے کا لائق ہو، اور پھر اگر وہ عہدے کو طلب نہیں کرتا اور کسی نااہل کو وہ عہدہ مل جاتا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا. تو اس وقت اس عہدے کے لائق صرف یوسف علیہ السلام تھے. اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تمام تر قوت، تمام تر اختیار مجھے دے دیا جائے. کیوں؟ انی حفیظ علیم، کہ بے شک میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں. قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس ملک کے خزانوں پر مقرر کر دیں. انی حفیظ علیم، بے شک میں حفاظت کرنے والا اور علم والا ہوں. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ اسی طرح مکنا ہم نے اقتدار دیا لیوسف، یوسف کو، فی الارض زمین میں، سرزمین مصر میں یوسف کو ہم نے اقتدار دیا. یتبوأ منہا حیث یشاء، یتبوأ وہ رہنا چاہتا، وہ جہاں چاہتا، جس جگہ چاہتا وہاں وہ رہتا، وہاں جا کر پڑاؤ ڈالتا، وہاں جا کر جس جگہ بھی وہ رہائش اختیار کرنا چاہتا، جس جگہ کو وہ اپنا مسکن بنانا چاہتا، وہ پورا با اختیار تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم پہنچاتے ہیں، نصیب ہم پہنچاتے ہیں، برحمتنا اپنی رحمت کو، من نشاء جس تک چاہتے ہیں، ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور اللہ اجر ضائع نہیں کرتا کس کا؟ محسنین کا. اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا، نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. ولا اجر الاخرۃ خیر للذین آمنوا وکانوا یتقون، ولا اجر الاخرہ، اور آخرت کا اجر، خیر بہتر ہے، کن کے لیے؟ للذین آمنوا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وکانوا یتقون وہ پرہیزگار تھے. وَكَذَلِكَ یہ آیات بھی بتاتی ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو کیا تھا؟ پورا اختیار دیا گیا تھا. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح ہم نے اقتدار دیا کس کو؟ یوسف، یوسف کو، فی الارض سرزمین میں، مصر کی سرزمین میں. یتبوأ منہا حیث یشاء، یتبوأ منہا حیث یشاء، وہ اس ملک میں جہاں رہنا چاہتے تھے وہ رہتے تھے، جس جگہ کو اپنا مسکن بنانا چاہتے تھے انہیں پورا اختیار تھا. نصیب برحمتنا من نشاء، اور ہم جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت پہنچاتے ہیں. ولا نضیع اجر المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. ولا اجر الاخرہ، اور آخرت کا اجر، خیر بہتر ہے، للذین آمنوا وکانوا یتقون ان لوگوں کے لیے جو ایمان والے ہیں اور جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.